کہیں ایسا نہ ہو کہ انسان نیک اعمال اعمال صالحہ کرتا رہے اور وہ ایسا ہی اس کے ساتھ ہو کہ جیسے انسان اپنی جیب میں سب کچھ ڈالتا رہے نیک اور بعد میں پتہ چلے کہ جیب نیچے سے پھٹی ہوئی تھی اور سب کچھ بعد میں جب جیب میں ہاتھ ڈالا جائے تو جیب خالی کی خالی ملے۔ تو کہیں ایسا ہی نہ ہو کہ ہماری جو نیکیاں ہم کر رہے ہیں، جو اعمال صالحہ ہم کر رہے ہیں، وہ ضائع ہی نہ ہو جائیں۔ تو کیا کوئی ایسے اعمال ہیں کہ جو ہماری نیکیوں کو ضائع کر سکتے ہیں؟ تو یاد رکھیے قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے واضح ارشاد فرمایا کہ لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، کہ اپنے جو صدقات ہیں، جو اللہ کی رضا کی خاطر اعمال کرنے چاہیے تھے، وہ تم احسان جتلا کر اور دوسرے کو اذیت دے کر انہیں ضائع نہ کرنا کرو۔ حضور جان عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ مجھے تم پر اور کسی چیز کا ڈر نہیں، مجھے شرک کا ڈر ہے تم سے، اور وہ شرک کے خفی ریاکاری ہے کہ انسان اپنے اعمال کرتا ہے۔ ایک انسان نماز پڑھ رہا ہے تو جب کوئی اسے پتہ چلے کہ کوئی دیکھ رہا ہے تو وہ اپنی نماز کو لمبا کر دے گا۔ تو اسی طرح حضور نے فرمایا کہ قیامت والے دن اللہ بندے سے کہے گا کہ جن کی خاطر تم نے یہ اپنے کام کیے تھے، آج انہی سے ہی جا کر ان اعمال کا اجر طلب کرو۔ تو یہ ریاکاری جو ہے آج کے دور میں، کہ سب کو دکھا کر انسان فیس بک پر واٹس ایپ پر سٹیٹس لگا کر بتائے کہ میں نے فلاں انسان کی مدد کی ہے، اس کی عزت کو مجروح کرے، تو یہ آج کے دور میں انتہائی عام گناہ ہمارے ہاں معاشرے میں پایا جاتا ہے۔ اسے شرک اصغر بھی کہا جاتا ہے، اسے شرک خفی بھی کہا جاتا ہے۔ اللہ رب جان عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے واضح حدیث پاک میں ارشاد فرمایا ان اللہ لا يقبل من العمل الا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه، کہ اللہ رب العزت بندے کے اعمال کو قبول نہیں کرتا مگر جب اس عمل کے پیچھے صرف اور صرف اللہ کی رضا مقصود ہو۔ تو اعمال کیجئے، اعمال صالحہ زیادہ سے زیادہ کیجئے، فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں ایک دوسرے سے بڑھ کر مسابقت کیجئے، مقابلہ کیجئے، لیکن اخلاص کا دامن ہاتھ سے جانے نہ دیجئے اور اپنے سارے اعمال میں اخلاص کو ضرور شامل کیجئے۔ دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت ہمیں خالصتاً اللہ کی رضا کی خاطر اعمال صالحہ بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے۔